برادران ملت اسلامیہ، میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور اسلامی رشتے کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمامی سننے والوں کو اور اسٹیج پر جلوہ افروز حفاظ قرآ، علماء کرام، شعراء کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ تو حضرات، میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اپنی تقریر کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی بیداری کا ثبوت پیش کریں، اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں، اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پر ہمیں درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں، اور پڑھیں مچل کر جھوم کر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات دیکھیے، میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت کے لیے حاضر آیا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ محبت کے ساتھ سماعت کریں، سبحان اللہ اور الحمدللہ آپ اپنی زبان پر جاری رکھیں اور حوصلہ افزائی کرتے رہیں، کیونکہ میرے بعد بھی آپ حضرات کو علماء کرام کی تقریر سننی ہے، شعراء کرام سے نعت پاک سماعت کرنی ہے۔ آپ حضرات کو جناب مولانا ندیم اختر صاحب کی ایک بہترین تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے، جو آپ حضرات سنتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھتے ہیں۔ جناب مولانا ندیم اختر صاحب مراد آبادی، جو اس ٹائم مولانا اپنی تقریر سے جو ہے لوگوں کے دلوں کو منور و مجلہ فرما رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں، اور مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو دیکھیے، آج ہر ایک انسان، آج ساری دنیا ایک عالمگیر بے چینی میں نظر آ رہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی صوبہ، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی بستی ایسی نہیں، بلکہ ہر گھر میں جو ہے بدامنی اور ہر گھر میں جو ہے بدامنی اور بے چینی پائی جا رہی ہے۔ ہر ایک انسان پریشان نظر آ رہا ہے، ہر ایک انسان بے قرار نظر آ رہا ہے، ہر ایک انسان بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ آخر یہ بے چینی ہے کیوں؟ آخر یہ بے قراری ہمیں ہے کیوں؟ کوئی انسان اولاد کی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان نظر آ رہا ہے، کوئی انسان نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان نظر آ رہا ہے، کوئی مال کی کمی کی وجہ سے پریشان نظر آ رہا ہے، کوئی مال زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشان نظر آ رہا ہے۔ آخرکار یہ کہ ہر انسان جو ہے کسی نہ کسی پریشانی میں گرفتار ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ انسان کے دل کو سکون نہیں ہے، انسان کے پاس مال بھی بہت ہے، انسان کے پاس دولت بھی ہے، انسان کے پاس شہرت بھی ہے، انسان کے پاس بڑھیا گاڑی بھی
ہے، انسان کے پاس بڑھیا بنگلہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ہے، اس کے باوجود دل کو آرام نہیں ہے، دل کو چین نہیں ہے، دل کو سکون نہیں ہے۔ آخر یہ پریشانیاں، یہ بے چینیاں، یہ بے قراریاں ہمارے پاس کیوں ہیں؟ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پریشان کیوں نظر آتے ہیں؟ ہم بے قرار کیوں نظر آتے ہیں؟ ہمارے دلوں کو سکون کیوں نہیں ملتا ہے؟ کیوں ہیں بے قراریاں؟ کیوں ہیں یہ بے چینیاں؟ کیوں آج ساری دنیا ایک عالمگیر بے چینی میں نظر آ رہی ہے؟ ایک انسان ہے کہ جس کے پاس مال و دولت بھی خوب ہے، جس کے پاس دنیا بھی شہرت بھی خوب ہے، جس کے پاس مکان بھی اچھا ہے، اس کے پاس گاڑی بھی اچھی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے چین نہیں ملتا، مجھے آرام نہیں ملتا، میرے دل کو سکون نہیں ملتا، میرے دل کو قرار نہیں آتا۔ آخر کار وہ سوچتا ہے، ایک دن سوچتا ہے کہ آخر مجھے سب کچھ ملا ہے، مال و دولت بھی میرے پاس ہے، شہرت بھی میرے پاس ہے، گاڑی بنگلہ بھی میرے پاس ہے، لیکن مجھے سکون کیوں نہیں ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد ایک مولانا صاحب کے پاس پہنچتا ہے، امام صاحب کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد امام صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، امام صاحب سے معلوم کرتا ہے، اے مولانا صاحب ذرا میرا مسئلہ حل کیجئے، میری پریشانی کو دور کیجئے۔ پریشانی یہ ہے کہ رب نے میری آپ اپنی عطا سے جو ہے اور آپ کی دعاؤں سے جو ہے رب نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، دولت بھی آپ دیکھ رہے ہیں، شہرت بھی آپ دیکھ رہے ہیں، میرے پاس گاڑی بنگلہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے میرا کاروبار بھی صحیح ہے، لیکن مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے آرام نہیں ملتا، مجھے چین نہیں ملتا۔ امام صاحب، مولانا صاحب ذرا بتائیے یہ کیا وجہ ہے؟ سکون کیوں نہیں مل رہا؟ آرام کیوں نہیں ملتا؟ دل کو چین کیوں نہیں ملتا؟ آخر اس کا مسئلہ مجھے بتائیے اور یہ میری پریشانی کو حل کیجئے۔ اللہ اللہ، مولانا صاحب کے بارگاہ میں جب یہ عرض کرتا ہے تو مولانا صاحب جو ہے بٹھاتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد اللہ کے پاک کلام کو اٹھاتے ہیں، قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد قرآن پاک سے سوال کرتے ہیں، اے قرآن پاک ذرا ہمیں ہماری رہنمائی فرما، اے اللہ کے پاک کتاب قرآن پاک ہماری تو ہی رہنمائی فرما، ہمیں جو ہے تو ہی بتا کہ ہمارے دلوں کو سکون کہاں ملے گا، ہمارے دلوں کو چین کیسے ملے گا، ہمارے دلوں کو آرام کیسے ملے گا۔ جب ہم نے قرآن پاک کی بارگاہ میں سوال کیا، اللہ کے مقدس کتاب قرآن پاک سے ہم نے سوال کیا، تو قرآن پاک ہم سے کہتا ہے، قرآن پاک فرماتا ہے، اے اللہ کے بندو، اے لوگو، اے مسلمانوں، ذرا قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک کو کھولو، اس کا 13واں پارہ نکالو، 13ویں پارے کے اندر 10واں رکوع نکالو، 10ویں رکوع کے اندر جو ہے 27ویں نمبر کی آیت کریمہ کو نکالو اور قرآن پاک کی آیت کریمہ کو پڑھو۔ رب ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب ہم نے قرآن پاک سے سوال کیا تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خدا کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے، خدا کے ذکر ہی میں خدا کا یعنی دلوں کا چین ہے، خدا کی یاد ہی میں دلوں کو قرار ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اے لوگوں، اگر تم سوچو کہ ہمیں اچھے مکان میں لیٹ کر سکون ملے گا، اچھی گاڑی میں گھوم کر سکون ملے گا، اور اچھے کاروبار میں جو ہے سکون ملے گا، ہمیں جو ہے مال و دولت اکٹھی کرنے کے بعد سکون ملے گا، تو سکون نہیں مل سکتا جب تک کہ دل کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو، کیونکہ قرآن ہمیں فرما رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خدا کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، خدا کی یاد ہی میں دلوں کو قرار ملتا ہے۔ اب آپ حضرات اگر یہ سوچیں کہ دنیا کی دولت اکٹھی کر کے ہمیں سکون مل جائے تو نہیں مل سکتا، دنیا کی شہرت حاصل کر کے سکون مل جائے نہیں مل سکتا، جب تک کہ اللہ کا ذکر ہمارے دلوں کے اندر نہ ہو، اللہ کی یاد ہمارے دلوں کے اندر نہ ہو، اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہ ہو، جب تک ہمارا دل سکون سے نہیں رہ سکتا، ہمیں قرار نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ عز و جل کا ذکر ہی جو ہے وہ دل کی غذا ہے، اور دل اگر اپنی غذا حاصل نہ کرے تو بے قرار و بے چین نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ بے شک بے شک بے چین و بے قرار نہ ہو جی تو پھر کیا ہو؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، کتنا کرم فرماتا ہے کہ انسان جب زندہ ہوتا ہے جیتے جی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دونوں کاندھوں پر 2 فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے۔ وہ 2 فرشتے کرامن کاتبین، جو اچھائیاں اور برائیاں لکھنے والے فرشتے ہوا کرتے ہیں، جو اچھائیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا
احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب انسان یعنی مسلمان مر جاتا ہے اور کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتے جن کی ڈیوٹی اس کے اچھے اور برے اعمال لکھنے پر لگی ہوئی تھی، جب وہ انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو وہ بزرگ فرشتے کرامن کاتبین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم، اب ہمارا کام ختم ہو گیا، اے مولا ہماری ڈیوٹی اب ختم ہو گئی۔ وہ شخص دارالاعمال یعنی دنیا سے نکل گیا، دنیا سے چلا گیا، اے مولا اب ہمارا کام ختم ہو گیا، اے پروردگار عالم اب تو ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمان پر آئیں اور تیری عبادت کریں، تیرا ذکر کریں۔ لیکن رب ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اے میرے فرشتوں، میرے آسمان بھرے ہوئے ہیں، میری عبادت کرنے والوں سے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہاری حاجت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پھر فرشتے عرض کرتے ہیں، اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم، پھر ہمیں زمین میں جگہ دے کہ ہم تیری عبادت کریں، تیرا ذکر کریں، یہیں پر رہ کر تیری عبادت کریں۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میری زمین بھری ہے، میری عبادت کرنے والوں سے تمہاری حاجت نہیں، تمہاری ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم، پھر ہم کہاں جائیں؟ اے مولا ہم کدھر جائیں؟ ہم کیا کریں؟ ہمارا کام تو ختم ہو گیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہی بتا دے۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے، قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ کے فضل پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ جیتے جی اللہ تبارک و تعالی نے جن فرشتوں کی ڈیوٹی ایک انسان کے دونوں کاندھوں پر لگائی تھی اچھائیاں اور برائیاں لکھنے کے لیے، مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے جو ہے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے فرشتوں، تمہارا کام یہ ہے کہ جس بندے کے تمہاری ڈیوٹی جس بندے کے پاس لگائی ہوئی تھی، جیتے جی تم اس کے اچھے اور برے اعمال لکھ رہے تھے، اب وہ دنیا سے چلا گیا ہے، قبر کے اندر چلا گیا ہے، تو اے میرے فرشتوں جاؤ، اب اس کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہونے کے بعد قیامت تک کھڑے رہو، اور اس کی قبر پر جو ہے تسبیح و تقدیس پڑھتے رہو، اور اس کا ذکر میرے بندے کی روح کو بخشتے رہو، میرے بندے کی روح کو جو ہے اس کا ثواب پہنچاتے رہو۔ قربان جائیے مسلمانوں، میرے نوجوان مسلمانوں، میرے اسلامی بھائی، قربان جاؤ رب کے فضل پر کہ رب ہم گناہگاروں پر کتنا جو ہے، ہم نافرمانوں پر کتنا رحم فرما رہا ہے، کتنا کرم کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر جو ہے ان فرشتوں کو مقرر فرما رہا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کی قبر کے سرحانے کھڑے ہو جاؤ، اور قیامت تک جو ہے اس کی قبر پر جو ہے کھڑے ہو کر تکبیر و تصدیق پڑھتے رہو، تسبیح و تقدیس کہتے رہو، اور اس کا ثواب میرے بندے کے روح کو پہنچاتے رہو۔ تو یہ بندہ کون ہے؟ یہ رب کا وہ بندہ ہے، یہ وہ فرما بردار بندہ ہے کہ جس نے دنیا میں رہنے کے بعد رب کی عبادت کی، جس نے دنیا میں رہنے کے بعد رب کا ذکر کیا، جس نے دنیا میں رہنے کے بعد اپنی نیندوں کو قربان کیا، جس نے دنیا میں رہنے کے بعد ٹھنڈ کے موسم میں اٹھ کر جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا، اللہ کی بندگی کے لیے کھڑا ہو گیا، نمازوں کے لیے کھڑا ہو گیا، اپنی نیندوں کو قربان کر کے رب کی بارگاہ میں آ گیا، رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گیا، اور یہ وہ بندہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر وہ فضل کیا، وہ رحم کیا، وہ کرم کیا اللہ نے کہ جب یہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان دونوں فرشتوں کی ڈیوٹی جو ہے اس کی قبر پر لگا دی کہ اے فرشتوں، اس کی قبر پر کھڑے قیامت تک کھڑے رہو، اور اس کے لیے جو ہے تسبیح و تقدیس کرتے رہو، اور اس کا ثواب میرے بندے کی روح کو بخشتے رہو۔ بے شک بے شک۔ لیکن آج ہم مسلمان، ہمارے نوجوان مسلمان، انہیں رب کے ذکر کی پرواہ ہی نہیں، عبادت کی پرواہ ہی نہیں، یہی نہیں پتا کہ رب نے ہم پر نماز فرض کی ہے، یہی پتا نہیں کہ ہمارا جو اصل کام ہے وہ اللہ کی بندگی کرنا ہے، ہمارا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ رب کی عبادت کرنا ہے، وہ رب کا ذکر کرنا ہے۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے اس قیمتی وقت کو جو ہے اللہ کے ذکر میں گزارنے کے بجائے جو ہے راتوں کو بستر پر لیٹ جاتے ہیں، اور لیٹنے کے بعد میں جو ہے موبائل ہاتھ میں لے کر جو ہے پوری رات گزار دیا کرتے ہیں، پب جی کھیلتے ہوئے گزار دیا کرتے ہیں، گیم کھیل
کھیلتے ہوئے پوری پوری رات گزار دیا کرتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان جو ہے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب ہم رات کو 8 بجے موبائل لے کر اور پب جی گیم جب نکالتے ہیں تو صبح کا وقت ہو جاتا ہے، ہمارا کھیل ختم نہیں ہوتا، ہمارا گیم ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ قربان جائیے مسلمانوں، آج تم پب جی گیم کھیل کر اپنے قیمتی وقت کو خرچ کر رہے ہو، لیکن کل یہ قیمتی وقت جو ہے تمہیں اس وقت یاد آئے گا جب رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، جب رب کی بارگاہ میں تمہیں پیش کیا جائے گا اور رب تم سے معلوم کرے گا، ارشاد فرمائے گا میرے بندے کیا میں نے دنیا میں تجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کام کو تو نے کیا تھا، یعنی میں نے دنیا میں تجھے بھیجا تھا تو اپنی بندگی کے لیے بھیجا تھا، اے میرے بندے ذرا بتا تو نے میری عبادت کی دنیا سے کیا لے کر کے آیا ہے؟ تو اب بتاؤ میرے نوجوانوں، رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ کیا یہ کہو گے کہ ہاں مولا ہم رات جو ہے جاگا کرتے تھے، پب جی کھیلا کرتے تھے، موبائل دیکھا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے بندوں سے یہی فرمائے گا، اے میرے بندے ذرا بتا دنیا میں جس کام کے لیے میں نے تجھے بھیجا تھا تو نے اس کام کو کیا تھا؟ اور انسان کا دنیا میں سب آنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ رب کی بندگی کرے، رب کی عبادت کرے، رب کا ذکر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اس فرض کو ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، میرے مسلمانوں، نوجوانوں، بزرگوں، رب کا فرمان ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ کے عذاب سے ہم نہیں ڈرتے، اللہ کے خوف سے ہم نہیں ڈرتے۔ آپ نے سنا ہے کہ دوزخ بڑی خطرناک ہے، دوزخ بڑا ہی خطرناک دوزخ کا معاملہ ہے۔ جہنم کے اندر جو آگ کے شعلے لپٹیں مار رہے ہیں اور انسان کو اس کا ایندھن بننا ہے، اس کے اندر جانا ہے۔ عذاب یعنی دوزخ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے اندر جو ہے قہر و غضب اتنا ہے کہ جو جان بوجھ کر نمازوں کو ترک کرنے والے ہیں، نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں، وہ اس کے مستحق ہیں، اس کے مستحق ہیں۔ اور یقیناً قصداً نمازوں کو چھوڑنے والوں کے لیے حدیث پاک میں بھی جو ہے عذاب وارد ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، جب معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آقا کو اپنے پاس بلایا، معراج کی رات جب رب کا دیدار کرنے کے لیے آقا تشریف لے گئے تو تمام آسمانوں کی سیر آقا نے فرمائی، جنت کی سیر کی، دوزخ کی سیر کی، تمام مناظر جو ہے آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ لیکن معراج کی رات میں ایک منظر میرے آقا نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا، ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ مردوں اور عورتوں کے سروں پر فرشتے ضربیں لگاتے تھے اور چوٹ سے ان کے دماغ ایسے بہتے تھے کہ جیسے ایک بڑی نہر بہتی ہو، ایک بڑی نہر بہ رہی ہو، اور درد سے چیختے ہوئے وہ کہتے تھے ہائے افسوس، ہائے ہلاکت، ہائے ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو ہلاک ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ وہ انسان ہیں، یہ وہ شخص ہیں جو نمازوں کو بے وقت پڑھا کرتے تھے، نمازوں کو وقت گزار کر پڑھا کرتے تھے۔ اب قربان جاؤ میرے مسلمانوں، اب سوچو ذرا، جو نماز پڑھنے والے تھے لیکن بے وقت نماز ادا کرتے تھے، پڑھتے تھے لیکن بے وقت پڑھتے تھے، تو جب ان کے لیے اتنا سخت عذاب ہے کہ اللہ کے فرشتے ان کے سروں پر جو ہے ضربے لگاتے ہیں اور ان کے سر جو ہے چوٹ سے ایسے بہتے ہیں، ان کے سروں سے خون ایسے بہتا ہے کہ جیسے ایک بڑی نہر بہتی ہو، تو جو بالکل نہ نماز پڑھنے والے ہیں، بالکل ہی نمازوں سے دور ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کے ان پر انجام جو ہے کیا ہوگا؟ اور اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے جو ہے ان کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے، اور وہ سوچ رہے ہوں گے کاش ہم بھی اللہ کی عبادت کر لیتے، ہم بھی رب کا ذکر کر لیتے، ہم بھی رب کو یاد کر لیتے۔ اللہ اللہ، میرے دو پیارے اسلامی بھائیو، اللہ کے عذاب سے ذرا ڈرو، اللہ کے خوف سے ڈرو، اور یہ رات بھر پب جی کھیلنے کی بجائے عشاء کی نماز پڑھو، اور عشاء کی نماز پڑھ کے آرام کرو اور صبح کو فجر کی نماز ادا کر لو۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد سو گیا اور صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ساری رات سونے کا ثواب عطا فرمائے گا، ساری رات سونے
وہ اس کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے اور صبح کو فجر کی نماز ادا کر دے، دونوں نمازوں کے درمیان جو سویا ہے، آرام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سونا عبادت میں لکھتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا، تو وہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم، اے میرے مولا، مجھے جہنم میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ مجھے دوزخ میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اے مولا میرا گناہ کیا ہے؟ اے مولا میری خطا کیا ہے؟ اے پروردگار عالم، میں نے ایسا کون سی خطا کی ہے؟ میرا کون سا جرم ہے کہ جس کے سبب مجھے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، آواز آئے گی، اے میرے بندے، نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے کی وجہ سے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ آج انسان، آج مسلمان، ہمارے نوجوان درس حاصل کریں اور رب کے خوف سے ڈریں کہ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھایا کرتے ہیں، ہنسی مذاق میں جو ہے جھوٹی قسمیں کھا لیا کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے انسان کو، ایسے شخص کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا کہ جو نمازوں کو بے وقت پڑھا کرتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے کہ جب جنتی جہنمیوں کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھیں گے تو جہنمیوں سے معلوم کریں گے جنتی کہ تمہیں جہنم میں کون سا عمل لے گیا، کس عمل کے سبب تم جہنم میں جا رہے ہو، تم نے ایسا کون سا کام کیا تھا کہ جس کے سبب تمہیں جہنم میں جانا پڑ رہا ہے؟ تو وہ جہنمی بڑی ہی ندامت کے ساتھ، بڑی ہی افسوس کے ساتھ، بڑی ہی شرمندگی کے ساتھ عرض کریں گے کہ ہم جو ہے مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک فرما رہا ہے، لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ وہ کہیں گے کہ ہم مسکین، ہم جو ہے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو جنتی کہیں گے، اے لوگوں، صرف نماز ہی نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے جہنم میں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، رب نے ہمیں جو مال عطا کیا تھا، ہمیں جو دولت عطا کی تھی، اس میں سے ہم جو ہے مسکینوں پر خرچ بھی نہیں کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کیا کرتے تھے، اور انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، اور ہم جو ہے اسی عالم میں جو ہے ہم اسی نافرمانیوں میں رب کی جو ہے دنیا میں رہے اور ہمیں موت نے آ گھیرا۔ آج ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے، آج ہم افسوس کر رہے ہیں کہ کاش ہم بھی رب کی عبادت کر لیتے، رب کا ذکر کر لیتے، رب کی نمازیں پڑھ لیتے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے نوجوانوں، ذرا رب کے خوف سے ڈرو، رب کے عذاب سے ڈرو کہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ جسے پکڑ لیتا ہے پھر نہیں چھوڑتا ہے۔ جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ آج دنیا کے اندر اگر ہمارا ذرا سا بھی آگ میں ہاتھ چلا جائے، ذرا سی بھی جو ہے ہمارے چینکا لگ جائے آگ کا، تو ہم بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہمیں جو ہے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو یہ ہمارا نازک بدن جو ہے اسے جلے گا تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن وہاں پر فریاد کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا، ہماری آہوں کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، بس آپ سے گزارش یہی ہے کہ رب کی عبادت کرو، رب کا ذکر کرو، اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے اچھے کاروبار بھی کرو، نیک کمائی میں سے جو ہے اپنے اہل و عیال کے لیے جمع بھی کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرو، یعنی ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کا ذکر کریں، اس کی عبادت کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین، دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد ہی میں ہے، اللہ کے ذکر ہی میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہی دلوں کا چین اور دلوں کا سکون ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ دلوں کو ہمارے چین ملے، دلوں کو ہمارے قرار ملے، ہم جو ہے سکون سے رہیں، تو اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھا کرو، ہمارے دل کو سکون ملے گا، ہمارے دل کو آرام ملے گا، اور ہمارے کاروبار میں بھی اللہ تبارک و تعالی
برکتیں عطا فرمائے گا، ترقیاں عطا فرمائے گا۔ اور جو ہمارے اسلامی بھائی راتوں رات پب جی کھیل کر راتیں گزار دیتے ہیں، ہمارے نوجوان مسلمان بھائی، انہیں چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر جو ہے اپنے بستر پر آرام سے سو جائیں اور صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیں۔ اس کے بعد اپنے کاروبار سے لگ جائیں۔ جو دکاندار ہیں وہ اپنی دکانوں پر بیٹھیں، جو تجارت کرنے والے ہیں وہ اپنی نیک تجارتیں کریں، تو اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے اپنے فضل سے جو ہے ان کے تمام نیک کاروبار میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور جن کو سکون ملتا ہے، جن کو چین ملتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کہا، آپ نے جو سنا، مجھے کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور تمام جو ہے ہمارے یہاں پر جو اسلامی بھائی چھوٹے بڑے اور مرد عورتیں آئی ہوئی، پروردگار عالم تمام کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے، اور مولا تمام کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کلمہ شریف کا ذکر کرے ایک مرتبہ سبھی مل کر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔